بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور علی پیش ہے وقار پاکستان۔ میں آج میں ایک بزرگ شخصیت کے فرمائے ہوئے ایک نصیحت کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ شخصیت ہیں پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ جنرل محترم جناب امجد شعیب صاحب۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل DDP انالیٹیکا میں فرمائے ہیں۔ محترم جناب جنرل صاحب فرماتے ہیں اور لفظ بلفظ میں نے تحریر کیے آپ کی خدمت میں کچھ نکات میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، لیکن ہماری جنریشن، ہم لوگ جو میں بات کر رہا تھا، ہم نے اس ملک کو تباہ کیا۔ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہے میں اس جنریشن سے میرا تعلق بن گیا ہے کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں، لیکن میں نے وہ جنریشن بھی دیکھی جب 1947 میں غربت بے پناہ تھی۔ نمبر 2، باقی غریب غربا لوگ تھے۔ اس جنریشن نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کو اٹھانے کے لیے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، دن رات کوشش کی، تکلیف کا وقت گزارا۔ وسائل نہیں تھے، نہ دفاتر میں وسائل تھے، لیکن ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ وہ وقت بھی تھا۔ نمبر 3، لیکن اس جنریشن نے، جو ہماری دوسری جنریشن آئی، اس نے کیا دیا؟ اب دیکھیے کہ ہمارے لیڈرز کیا ہے۔ کیا آج ہم ان پہ فخر کر سکتے ہیں؟ ایک جنریشن جس نے کہ ملک بنانے میں محنت کی۔ نمبر 4، ایک امید باندھی تھی کہ PTI کی گورنمنٹ آئے گی، اور ایک لیڈر جس نے وعدہ کیا، سب سے امپورٹنٹ وعدہ تھا کہ میں کرپٹ لوگوں کا، پچھلی گورنمنٹ کے کرپٹ لوگوں کا میں احتساب کروں گا، ان کو سزائیں ہوں گی، ان سے پیسہ نکلوائیں گے۔ لیکن 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ یہ امید بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نمبر 5، عمران خان مجھے بالکل بے بس اکیلا نظر آتا ہے۔ نمبر 6، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہیں کہاں؟ ہم ہیں کیا؟ ہماری ملک کے ساتھ محبت کی پیمانہ ہے کیا؟ کیا یہی ہے ہم چاٹتے رہیں، کھاتے رہیں دیمک کی طرح اور بالکل پھر خوش ہیں ہم؟ یا ہم اپنی ذمہ داری بھی جانتے ہیں، ہمیں اس وطن کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس میں ٹیکس بھی دینے ہیں۔ نمبر 7، آپ سوچئے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آج اس ملک میں امید ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نمبر 8، وہ ان کے خاندانوں کے غلام ان کو بار بار پال رہے ہیں، تو کہاں پہنچے گا یہ ملک، کہاں پہنچے گا؟ اب آگے کی تیاری کریں، بھول جائیں کہ یہ ملک کبھی ترقی کرے گا، بھول جائیں یہ ملک کبھی قرضوں کے بوجھ سے باہر آ سکے گا۔ اپنی اولادوں کو ہم اتنی گردن تک قرضوں میں چھوڑ جائیں گے، لیکن ہمیں ہوش نہیں آئے گی کہ جب تک ہم مار کھا کے خود ڈوب کے مر جائیں گے۔ یہ جو جرم ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے آنے والے جنریشن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہماری اولادیں ہمیں اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے۔ کیا وہ سوچیں گی، تاریخ پڑھیں گی، دیکھیں گی یہ آپ کے گناہ ناقابل معافی ہوں گے؟ نمبر 9، عمران خان ہتھیار پھینک چکا ہے۔ نمبر 10، اس ملک کا خدا حافظ، سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں کہ رب العالمین کوئی راستہ سجا دے، مالک کوئی اس جنریشن کو عقل و حیا دے دے، اور اس کی بدولت شاید کوئی ہم اپنے لیے بہتر سوچیں، اپنی جو ہمارے حقوق ہیں، ہمارے ملک کے جو فلاح ہے، اس کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی غور کریں۔ آج تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا۔ اس تقریر کے ساتھ میں کوئی نا امیدی
نہیں پیدا کرنا چاہتا، لیکن اب مل کے جو بھی اچھے جن کے دل میں درد ہے، ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں، وہ ہمیں کرپٹ لوگوں کے شر سے بچائیں اور ایک ایسا نظام، ایک ایسا لیڈر مہیا کر دے کہ اس ملک کی کشتی پار لگا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ایک بزرگ شخصیت ریٹائرڈ جنرل جناب امجد شعیب صاحب کے ایک نصیحتی تجزیے کو پاکستانی تمام سیاست، تمام بیوروکریسی، حقیقت اور جامعہ تنبیہی نصیحت سمجھے۔ اب میں کچھ ذاتی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو میں نے تحریر کیے ہیں۔ اب میں 1947 سے لے کر 1970 تک کی بات کرتا ہوں۔ اول دورانیہ کے دیے ہوئے تعلیم سے نشان حیدر سمیت سویلین نے بے شمار ہیرو دیے اور بہترین ملکی و قومی ترقی میں استحکام ثابت رہا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی سے ہندوستان بری طرح خوفزدہ ہو کر دنیا میں خاموش سفارتکاری سے فریاد کرتا رہا اور دنیا کو بتایا گیا کہ آزاد ہوتے ہی کنگال لاگر لٹھے پھٹے سے ترقی پذیر اسلامی ملک پاکستان طاقتور ہو کر ہندوستان سمیت دنیا کے لیے پاؤں کا کانٹا بنے گا۔ دنیا میں ہندوستان کی خاموش سفارتکاری جاری رہی۔ ہندوستان کی اس سفارتکاری کے نتائج یہ ہوا کہ ہم 1965 کی جنگ ہندوستان سے جیت کے فخر میں نام و ناموز کی خاطر امریکی لقمے میں آ کر واہ واہ کے سحر انگیز مزے لوٹتے غلطیوں سے اپنا بازو دنیا سمیت ہندوستان کے ہاتھوں بنگلہ دیش توڑوا بیٹھے۔ اس کا مطلب کہ قوم اور قومی سیاست 1965 کی جنگ میں یک جان، یک آواز تھی۔ سانحہ 1971 کے بعد دنیا نے ایشیا سے انعام کے طور پر ہندوستان کو ایٹمی قوت سے نوازا۔ دنیا نے سانحہ 1971 کے بعد بھی باقی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کو مزید رنج و غم میں مبتلا کرنے کے لیے مل کر مہنگی جنگ میں پاکستان کو مبتلا کر کے رکھا اور مزید مستقل جاری رکھے گا۔ اب میں یہاں سے گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آزادی سے 1970 تک تعلیمی درس بہتر رہی، یکجہتی اور ترقی قابل دید نہیں رہا۔ یہ کمال محنت پاکستان کی کے پہلی جنریشن سینئرز کی رہی۔ سینئرز پہلی جنریشن کے درس تدریسی اٹھان اور ترقی کے وسیلے بتوسط ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محسن و ضمانت استحکام پاکستان ڈاکٹر عبدالقادر خان کے ہاتھوں سے ایٹمی قوت حاصل کرنے کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان ایٹمی طاقت ثابت کر چکا ہے۔ جب دنیا نے دیکھی کہ زخم زدہ باقی ماندہ پاکستان نے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، پھر دنیا کے تمام طاقتور ملک مل کر پاکستان کے خلاف ذہانتی جنگ شروع کی۔ ذہانتی جنگ کا مطلب دیمک کی مانند پاکستان کے تمام اداروں میں گھس کر پاکستان کو اندرونی طور پر کھوکھلا کیا جائے۔ اب یہاں پاکستان کے خلاف ایک سوچ کھیلا گیا۔ پہلے نمبر یورپ اور پورے مغرب میں مختلف قسم کے درس و تدریس، سیر و تفریح کے بہانے سے پاکستانی ذہانتوں کو جکڑا گیا، لیکن یہ جکڑ بھی خطرناک ثابت رہی، کیونکہ مغربی تہذیب کی جانب سے پاکستانیوں کی ذہانتوں میں خود غرض، متکبرانہ، خود ساختہ فنکاری اور ترتیب کاری گھمنڈ کی زہر گھول دیا گیا، اور 1986 کے بعد ترقی پذیر پاکستان کی ترقی رک گئی۔ ادارے پلس کی جانب بڑھنے سے اپاہج کیے گئے۔ 1947 سے 1986 تک کی بوئی ہوئی ملکی ترقی، ثمرات، منافع 2000 تک کی سیاست کے خود غرضی میں صرف ہوئے۔
صرف ہوئے، اور اس عرصے میں انسانی آبادی کے ساتھ زندگی کے ضروری اخراجات کے علاوہ سیاسی ضرورتوں کے تحت پاکستان قبائلی جھگڑوں اور مکمل بدامنی کے مصیبتوں میں قوم گرفتار رہی۔ جو ہی 20ویں صدی کی شروعات ہوئی، 1986 سے لے کر 2000 تک کے بوئے ہوئے نااہلیت برائے جملہ نااہلیت کی سزائیں ملک میں 80,000 جانوں کی ضیاع کے ساتھ عروج، مہنگائی اور پرانے سیاسی روایتی بدقسمتی سے ملک کی مقدر میں تاحال جاری ہیں۔ اب میں ریٹائرڈ بزرگ جنرل امجد شعیب صاحب کے مذکورہ ولاگ کی آخری حصے کے دکھے دل سے نصیحتی بات پر چند گزارشات صاحبان طاقتوروں سے گزارش کرتا ہوں۔ ہر مصیبت کے بعد قدرت رحمتوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ اہل دانش مندوں کے سامنے ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ اس وقت اللہ پاک رحم فرمائے، ہم قدرت کی رحمتوں کے دروازوں کو چھوڑ کر خود فریبی سیاست میں مگن رہے تو حالات اور وقت ایک مدت تک مہلت دیتی ہے۔ حالات کی بے قدری سے نئے حالات جنم لیتے ہیں، نئے حالات خود بخود قدرتی عمل سے لیڈر پیدا کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب پاک سے کہ اللہ پاک پاکستان کو سلامت و خوش رکھے، اور ہماری پاکستانی قوم باہمت قوم ہے۔ ہم چاہیں، ہماری سیاست چاہے تو ہم اس پرانے سیاسی رواج طریقے کو بدل سکتے ہیں۔ پاکستان بالکل اللہ کے حکم سے 7 سال کے اندر ترقی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا، بشرطے کہ محنت کی جائے تو۔ اگر خدا نخواستہ محنت نہیں کی گئی اور سیاسی روش یہی رہی تو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی عوام سے پاکستان کے اندر پاکستانی عوام سے کوئی رہنما نکلے، وہ پاکستان کو اس مصیبتوں سے نجات دلائے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔